بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ ہیڈنگ ہے حضور اکرم کے بعد نظام خلافت، صفحہ ہے 185۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ نمبر 1 سے پارہ نمبر 3، رکوع ہیں اس کے 8، رائٹر ہیں اس کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضور اکرم کے بعد نظام خلافت، صفحہ 185، ویلاگ نمبر 5 اور آخری۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خلافت و نیابت تا قیامت ہے، اس لیے قیامت تک آپ ہی اس زمین میں خلیفۃ اللہ ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد نظام عالم کے لیے جو نائب ہوگا وہ خلیفۃ الرسول ہوگا اور آپ کا نائب ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حلق نبی خلفاہ نبیا وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ بنی اسرائیل کی سیاست و حکومت ان کے انبیاء کرتے تھے، ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا، اور خبردار ہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور خبردار ہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، خبردار ہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ زور دے کے کہا، ہاں میرے خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ پانچویں خصوصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جو انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، یعنی امت کے مجموعہ کو معصوم قرار دے دیا کہ آپ کی پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ ہوگی۔ یہ پوری امت جس مسئلے پر اجماع و اتفاق کرے وہ حکم خداوندی کا مظہر سمجھا جائے گا۔ اسی لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کے بعد اسلام میں تیسری حجت اجماع امت قرار دے دی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لن تجمع امتی علی الضلالۃ، لن تجمع، میری امت کبھی گمراہی میں مجتمع نہ ہوگی۔ اس کی مزید تفصیل اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے جس میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم ہوگی، دنیا کتنی ہی بدل جائے، حق کتنا ہی مزمحمل ہو جائے، مگر ایک جماعت حق کی حمایت ہمیشہ کرتی رہے گی اور انجام کار وہی غالب رہے گی۔ اس سے بھی واضح ہو گیا کہ پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ ہوگی، اور جب کہ امت کا مجموعہ معصوم قرار دیا گیا تو خلیفہ رسول کا انتخاب بھی اسی کے سپرد کر دیا گیا، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیابت زمین اور نظم حکومت کے لیے انتخاب کا طریقہ مشروع ہو گیا۔ یہ امت جسے خلافت کے لیے منتخب کر دے وہ خلیفہ رسول کی حیثیت سے نظام عالم کا واحد ذمہ دار ہوگا، اور خلیفہ سارے عالم کا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ خلفائے راشدین کے آخری عہد تک یہ سلسلہ خلافت صحیح اصول پر چلتا رہا، اور اسی لیے ان کے فیصلے صحیح دینی اور ہنگامی فیصلوں کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے ان کے فیصلے صرف دینی اور ہنگامی فیصلوں کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایک محکم دستاویز اور ایک درجہ میں امت کے لیے حجت مانے جاتے تھے، کیونکہ خود
حضور اکرم نے ان کے متعلق فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو۔ ناظرین آج کے 5 ویلاگ ختم ہوئے، کل انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ اور نیا ہیڈنگ ہے خلافت راشدہ کے بعد انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بقیہ حصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلال تجھ پر نثار جاں ہو کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔